الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ میرے محترم دوستو، 20 رمضان المبارک، اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ بھی آج ختم ہونے کے قریب ہے، جو مغفرت کا عشرہ تھا۔ ہم ذرا سوچیں گے کتنی ہماری ایسی نیکی اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں جس سے ہماری بخشش کے پروانہ جاری ہو سکے۔ آنے والی رات 21 رمضان مبارک کی رات ہے، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے پہلی رات کہلاتی ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے 21 کی رات میں بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کتنے فرزندان توحید آج اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف واجب، منت کا اعتکاف، اس کے لیے روزہ بھی ضروری ہے۔ کوئی انسان منت مانتا ہے، اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا، تو اس کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، جو واجبی اور منتی اعتکاف ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف ہے مسنون، سنت مؤکدہ جسے ہم کہتے ہیں، جو صرف اور صرف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 20 کی شام سے لے کر عید الفطر کا چاند نظر آنے تک 10 دن اعتکاف کے اندر مسجد میں رہنا، اللہ کے حضور، اللہ کے پڑوس میں رہنا۔ اور اس اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے، اس کا اصل بنیادی مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی، مستحب اعتکاف۔ ہم جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، اے اللہ میں جب تک آپ کے گھر میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہوں گا، تو مستحب اور نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس نفلی اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 1 دن کا بھی نفلی اعتکاف کیا، اللہ قیامت کے دن اسے جہنم سے 3 خندقیں دور رکھے گا۔ 1 خندق زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ اب جب نفلی اعتکاف کا اتنا بڑا اجر ہے تو مسنون اعتکاف کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور مسنون اعتکاف کے 4 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ، 2 حج کا ثواب ملتا ہے، 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، 40 دن تک اسلام کی سرحد کے محافظ کا درجہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات سے اللہ کریم ہم سب کو بقیہ ماندہ رمضان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔